قربانی کرنا یہ دین اسلام کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی، اور ہمارے رسول نے بھی اپنی امت میں اس سنت کو رائج کیا۔ ہجرت کے بعد حضور کی مدنی زندگی میں ایک سال بھی ایسا نہیں آیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کی ہو۔ حضور تسلسل کے ساتھ قربانی کرتے اور ہر سال 2 قربانیاں کرتے، ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک قربانی اپنی غریب امت کی طرف سے۔ ایسے لوگ جو فقیر ہوں گے، جن کے پاس سرمایہ نہیں ہوگا، دولت نہیں ہوگی، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دے کے اپنے ان غریب امتیوں کو ثواب میں داخل فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے اور کئی صحابہ ان احادیث کو روایت کرتے ہیں کہ حضور جب نماز پڑھ کے آتے تو 2 مینڈے ذبح کرتے اور دعا کرتے کہ یا اللہ یہ ایک مینڈا میری طرف سے ہے اور ایک میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو غریب ہوں گے اور قربانی دینے کی ان میں توفیق نہیں ہوگی۔ یہاں سے ایک مسئلہ سمجھنے میں ہمارے لوگوں کو تھوڑی سی غلط فہمی ہوتی ہے۔ وہ غلط فہمی یہ ہے، لوگ اپنے عقل کی بنیاد پر یا اپنی سوچ کی بنیاد پر یہ بات سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قربانی دی تو وہ قربانی ساری امت کی طرف سے ہو گئی، تو اگر گھر میں ہم ایک قربانی دیں تو وہ سارے گھر کی طرف سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر بابا جی قربانی دے دیں، بڑا بھائی قربانی دے دے تو وہ سارے لوگوں کی طرف سے کیوں نہیں ہو سکتی، جبکہ رسول اللہ نے ایک قربانی دی اور وہ ساری امت کی طرف سے تھی۔ یہاں پہ یہ چیز سمجھنی ضروری ہے کہ وہ قربانی جو ایصال ثواب کے لیے دی جاتی ہے وہ الگ چیز ہے، اور وہ قربانی جو اپنا واجب پورا کرنے کے لیے دی جاتی ہے وہ الگ چیز ہے۔ جس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے، اپنی قربانی اس کے ذمے ہے، ہاں وہ اپنی قربانی کرے، اس کا ثواب بے شک سارے مسلمانوں کی روح کو بخش دے۔ لیکن یہ نہیں ہوگا کہ گھر میں ایک بندے پہ قربانی واجب ہے اور وہ ایک بندہ قربانی کر دے اور وہی کہے کہ یہ میری طرف سے بھی ہو گئی، میرے بیٹے کی طرف سے بھی ہو گئی، میری بیوی کی طرف سے بھی ہو گئی، میری وہ بیٹی جس کا نکاح نہیں ہوا اس کی طرف سے بھی ہو گئی، یا اور کوئی گھر میں اس کی رشتہ دار ہیں جن کی جو اس کے زیر کفالت ہیں ان کی طرف سے بھی ہو گئی۔ ایسا نہیں ہوگا۔ گھر میں جتنے فرد ہوں، ان جتنے لوگوں پہ ان افراد میں قربانی واجب ہے، ان سب کی طرف سے ان کی قربانی کرنا واجب ہوگا۔ ایک قربانی ادا کرنے سے گھر کے سارے لوگوں کی قربانی نہیں ہوتی، اور اگر ایک قربانی کی جائے اور یہ نشاندہی نہ کی جائے، مینشن نہ کیا جائے کہ یہ کس بندے کی قربانی ہے، اور ایسے ہی ذبح کر دی اور سارے گھر نے کہا جی ہماری قربانی ہے، اور پتہ کوئی نہیں کہ یہ ماں کی ہے، باپ کی ہے، بیٹے کی ہے، بیٹی کی ہے، کس کی ہے، بہو کی ہے، پوترے کی ہے، اگر یہ مینشن نہیں ہے تو پھر وہ قربانی کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اپنی قربانیوں کو مسئلہ غلط سمجھ کر ان کو ضائع نہ کریں، مسئلے کو صحیح سمجھیں، اور جو اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ نے رزق دیا ہے، اس کے رزق میں سے اللہ کے راستے پہ جانور قربان کریں۔ اب میں یہاں پہ ایک دوسری چیز یہ سمجھانا مناسب سمجھتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت اپنے صحابہ کو یہ ارشاد فرمایا نا، صحابہ نے پوچھا حضور سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں، جانور ذبح کرنا یہ کیا عمل ہے؟ تو حضور کے لبھائے مبارکہ سے جواب یہ ارشاد ہوا، فرمایا اے میرے صحابہ یہ میرے دادا ابراہیم کی سنت ہے، یہ میرے دادا ابراہیم کی سنت ہے اور ہم ان کی سنت کو پورا کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور کی زبان سے جب یہ جواب سنا تو بڑی خوشی ہوئی،
اور پھر عرض کی یا رسول اللہ اس سنت میں ہمارے لیے کیا اجر ہے، اس کا ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک بال کے صدقے اللہ تمہیں نیکی عطا کرے گا، اللہ تمہیں نیکی عطا کرے گا۔ میں نے 2 جگہ پہ حدیث مبارکہ پڑھی ہے، صحابہ کرام نے پھر عرض کی یا رسول اللہ جو بال ہوتے ہیں، بال تو خاص جانوروں پہ ہوتے ہیں، جو اونٹ ہے، جو بھیڑ ہے، جو دمبا ہے، جو بکری ہے، یہ بکریوں کے اوپر بال ہیں، اسی طرح دمبے کے اوپر بال نہیں ہوتے، اس کے اوپر اون ہوتی ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اون تو کروڑوں کے حساب سے بال ہوتے ہیں اس کے اوپر، تو کیا ان کا بھی یہی حکم ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کیسی صاحب شریعت اور کیسی شریعت کی تشریح کرنے والی، اور کتنا اللہ کی طرف سے رسول اللہ کو اختیار تھا کہ میرے محبوب جو آپ کہہ دے وہی شریعت بنے گی، وہی عبادت بنے گا۔ حضور نے فرمایا ہاں ان کے بھی ہر بال کے صدقے میں تمہیں نیکی دی جائے گی، ان کے ہر بال کے بدلے۔ اور حضور نے فرمایا 10 ذی الحج جب قربانیوں کا دن ہوتا ہے، فرمایا 10 ذی الحج کو ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک اتنا پسندیدہ نہیں ہے جتنا جانور کے گلے پہ چھری چلانا اللہ کو پسند ہے۔